بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک آدمی نے آج ہی مجھ سے پوچھا ہے کہ ہمارے گھر میں سایہ ہے، یعنی جنات کا اثر ہے، کیا واقعی جنات جو کوئی مخلوق ہے؟ اللہ جل جلالہ و من والوں نے اس کے بارے میں پوری سورہ جن اتاری ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اور اس کے علاوہ بھی 118 جگہ اللہ نے ملائکہ اور جنات کا تذکرہ کیا ہے۔ جس طرح انسان ہے، جس طرح ملائکہ ہیں، اسی طرح جنات بھی ہیں۔ انسان اور ملائکہ خوشبودار جگہوں کو تلاش کرتے ہیں، جنات شیاطین اکثر اور بیشتر گندی اور بری جگہوں، کوڑا اور کرکٹ والی جگہوں پہ، قبرستانوں میں، بیت الخلاء میں، اور رات کے وقت عام طور پہ جہاں وہ چلتے پھرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ اپنے بچوں کو مغرب کے بعد باہر نہ نکالو، اس لیے کہ عصر کے بعد اور مغرب کے قریب فرشتے صبح والے آسمانوں پہ جاتے ہیں اور شام والے نیچے اترتے ہیں، اور شیاطین بھی یعنی جنات بھی، یہ بھی واپس اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ لیکن ہمارا کوئی پروگرام، کوئی فنکشن، بلکہ لوگ سیر سپاٹا کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے، بچیوں اور عورتوں کو لے کے باغات کے اندر اور شاپنگ سینٹر کے اندر اسی حالت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور اکثر آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ میں عورتوں اور بچوں کو لے کے جا رہا تھا، قبرستان کے قریب سے گزرا، اور اس وقت سے اس بچے اور بچے کی طبیعت خراب ہے۔ وہ جنات کا اثر ہے۔ اور بیت الخلاء کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں، یہ چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اور آپ لوگ جب کسی پروگرام میں، شادی میں، فنکشن میں جا رہے ہو، واپس رات کو آتے ہو، کچھ نہیں ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، تھوڑی مقدار میں، زیادہ مقدار میں پڑھ کے اپنے بچے بچیوں اور عورتوں پہ ضرور دم کر لیا کرو۔ اور اگر کسی مریض کو کوئی تکلیف ہے جنات کی وجہ سے، تو آپ خود بھی دم کر سکتے ہو، لیکن دم کرنے کے لیے آپ نے پہلے وضو کرنا ہے۔ 4 رکعت آیت الکرسی، سورہ فاتحہ یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کیا، اور ایسے سارے جسم پہ آپ نے پھیر لیا۔ اس کے بعد مریض کو دم کرو، انشاءاللہ العزیز آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا کہ اس پہ اثر ہے، سایہ ہے، جنات اس کو تنگ کرتے ہیں۔
تو آپ نے سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ پڑھ کے سورہ مومنون کی آخری جب وہ 4 آیتیں پڑھ کے دم کی اور وہ آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتلایا گیا تو فرمایا عبداللہ ابن مسعود آپ نے کیا پڑھا تھا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مومنون کی آخری جو آیتیں، فرمایا آپ نے تو اس کو جلا دیا۔ رب کعبہ کی قسم، کوئی آدمی اگر ایمان اور یقین کے ساتھ یہ پڑھے گا اور پڑھ کر جنات تو کیا پہاڑ پہ دم کرے گا تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ تو بھائی جنات مخلوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مٹی کے ڈھیلے لے کے آؤ استنجا کے لیے، لیکن آپ نے گوبر بھی نہیں لانا اور ہڈی بھی نہیں لانی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوبر اور ہڈی اس سے آپ نے منع کیوں کیا؟ فرمایا نصیبین کی جنات کی جماعت میرے پاس آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کھانے کا انتظام کریں، تو میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ان کے لیے گوشت کھا کے جو ہڈی پھینک دی جاتی ہے اس میں دوبارہ گوشت اللہ پیدا کر دیتے ہیں، وہ جنات کی غذا بن جاتی ہے، اور گوبر ان کے جانوروں کی غذا بن جاتی ہے۔ اس لیے میں نے منع کیا کہ استنجا ان سے نہ کیا کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ جو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ہے، اس کی تفسیر ابن کثیر میں بڑی وضاحت کے ساتھ 3 جلد ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جنات نے ایک دفعہ مجھے دعوت دی، میں ان کے پاس چلا گیا اور انہوں نے اپنے مکانات کے پاس ہی آگ جس چولہے میں جلائی جاتی تھی ان چولہوں کو بھی دکھایا اور کہا کہ ہمارے لیے غذا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ ہڈی اور تمہارے جانوروں کے لیے گوبر تو پیدا کیا ہے۔ بہرحال جس آدمی کو اگر جنات کی شکایت ہے، گھر کے اندر یہ چیزیں ہوئیں، تو بہت سارے علماء اکرام نے یہ سورہ طارق انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا 30واں سپارہ سورہ طارق کی آخری آیتیں یہ 25 دفعہ پڑھ کے اور لوہے کے کیل ان پہ دم کر کے 4 کیلوں پہ 25 ایک کیل پہ 25 دفعہ آپ نے یہ سورہ طارق کی یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اور گھر کے چاروں کونوں کے اندر اسے گاڑ دو، انشاءاللہ العزیز ہے اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ گھر کے اندر اذان نماز والی نہیں، ویسے ہی روزانہ دیا کرو 1 2 3 4 سارے کونوں پہ
انشاءاللہ العزیز سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اور جو آدمی باوضو رہتا ہے اسے جنات شیاطین اور جادو اور سحر کا بالکل کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو آدمی اپنا گھر کھولتا اور بند کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، جنات شیاطین جن کتنا طاقتوری کیوں نہ ہو وہ دروازہ نہیں کھول سکتا۔ تو ان چیزوں کا بھائی اہتمام کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز جنات انسان سے مضبوط نہیں، صرف انسان اعمال پہ آ جائے انشاءاللہ العزیز پھر جنات انسان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ حکیم الیاس عبدالی کو اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔